نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر نے قدم چومے۔ ایک بادشاہ نے ایک ولی اللہ پر ناراض ہو کر اسے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا تاکہ شیر اس اللہ کے مقبول کو ہلاک کر دے۔ تماشائیوں نے دیکھا کہ جب شیر نے اس مقبول حق کو اپنے پنجرہ میں دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور اس مقبول حق کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر چاٹنے لگا، گویا اس ولی اللہ کے قدم چومنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ اس مقبول حق کو پنجرہ سے نکال دیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جناب، جب شیر آپ کے قدموں کو چاٹ رہا تھا تو اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ وہ بولے، اس وقت میں ایک شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا، ایک شریعت کا مسئلہ سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پیر چاٹ رہے ہیں اور شیر کا لعاب جو تھوک ہے، شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک، اور کیا میرے پیر ناپاک تو نہیں ہو گئے؟ جب میں یہی سوچ رہا تھا۔ سبق: جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز ان سے ڈرنے لگتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا قدم چومنا شیروں کا کام ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں نے ایک ملک شام کے مضافات میں ایک مکان دیکھا جس کے اندر ایک نوجوان ایک سیب کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا تھا۔ میں اس عابد نوجوان کے قریب بیٹھ گیا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے السلام علیکم کہہ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس غیر آبادی علاقے میں کیوں مقیم ہے؟ اس نوجوان نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا تو اس نے اپنی انگلی سے زمین پر یہ شعر لکھا۔ عربی شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی زبان کلام کرنے سے روک لی گئی ہے، اسی لیے یہ بلاؤں کا گھر اور آفتوں کو لے آنے والی ہے۔ پس تم بھی جب کوئی بات کرو تو اپنے رب کا ہی ذکر کرو اور اسے نہ بھولو، اور ہر حال میں اس کی حمد کرتے رہو۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، میں یہ شعر پڑھ کر رویا اور پھر میں نے زمین پر یہ شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو بھی لکھنے والا ہے وہ عنقریب آزمایا جائے گا اور اس کا لکھا ہوا ہمیشہ باقی رہے گا۔ بس تم اپنے ہاتھ سے کچھ لکھو تو کوئی ایسی بات نہ لکھو جسے دیکھ کر کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے، بلکہ ایسی چیز لکھو کہ قیامت کو اسے دیکھو تو خوشی حاصل ہو۔ یہ شعر اس نوجوان نے پڑھا تو چیخ مار کر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ میں اب اس کی تجہیز و تکفین کر چلوں، یعنی مرنے والا تو مر گیا، اب اس کی تجہیز و تکفین کر چلوں، یعنی کر کے چلوں۔ تو مجھے ہاتف سے ایک آواز آئی غیب سے کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، اس کا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے خود یہ کام پورا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ذوالنون الگ ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اس طرف دیکھا تو اس نوجوان کی نعش وہاں سے غائب تھی۔ سبق: اپنی زبان سے بیہودہ لغو اور غیر شرعی گفتگو ہرگز نہ کرنا چاہیے، اور اپنی ہر تقریر اور تحریر میں یہ امر ملحوظ ہونا چاہیے کہ قیامت کے روز ہر بات کا حساب ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہوتی ہے۔
حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بصرہ کے ایک بازار میں ایک ہجوم دیکھا کہ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک پروقار شخص بیٹھا ہوا لوگوں کو مخاطب کر کے مختلف امراض کے نسخے لکھ کر دے رہا تھا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں میں نے اس سے دریافت کیا کیا تمہارے پاس گناہوں کی دوا ہے؟ یعنی ہر ایک کو بیماریوں کا علاج کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گناہوں کی دوا ہے؟ طبیب نے مجھے بغور دیکھا اور کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بھی وہ نسخہ لکھوا دو۔ وہ بولے لو لکھ لو۔ کہتے ہیں ایمان کے باغ میں جا کر نیت و یقین اور توکل کی چند ٹہنیاں لے آؤ۔ کیا لکھوایا؟ ایمان کے باغ میں جا کر نیت و یقین اور توکل کی چند ٹہنیاں لے آؤ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور شرم و ندامت کے بیج اور زہد و ورع کے کچھ پتے بھی لے لو، نیز اخلاص کا مغز، اجتہاد کا چھلکا اور فقہ کا کچھ پھل لے کر انابت و تواضع کے تریاق میں ڈال دو، اور پھر توفیق کے ہاتھ اور تصدیق کی انگلیوں سے ان چیزوں کو تحقیق کے طبق میں ڈال کر ان سب چیزوں کو آنسوؤں کے پانی سے خوب دھو لو، پھر ان چیزوں کو امید کی ہنڈیا میں ڈال کر شوق کی آنکھ سے خوب پکاؤ حتیٰ کہ حرص و حواس کی میل کچیل الگ ہو جائے، جسے دست ہمت سے نکال کر پھر رضا کے پیالہ میں ڈال لو اور استغفار کے پنکھے سے پھر اسے ٹھنڈا کر لو۔ اس کے بعد یہ ایک مزیدار شربت بن جائے گا، اور اس کے پینے کی ترکیب یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پیا جائے جہاں خدا کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو، بس اس کے پیتے ہی گناہوں کا مرض جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ الہی عافیت بڑی کثرت سے کہا کرتے تھے، عافیت عافیت۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں حمال تھا۔ فرمایا کہ میں حمال تھا، ایک دفعہ میں نے گندم کی بوری اٹھائی تو تھک گیا اور منہ سے یہ دعا نکلی الہی مجھے بغیر کسی محنت کے ہر روز 2 روٹیاں دے دیا کر۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے، میں ان کو چھڑانے کے لیے گیا تو ایک نے دوسرے کو مارا تو اس کی وہ ضرب میرے منہ پر پڑی۔ اتنے میں پولیس آ گئی اور ان کے ساتھ مجھے بھی پکڑ کر لے گئی اور مجھے لڑائی میں شریک سمجھ کر ان کے ساتھ ہی جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ہر روز 2 روٹیاں ملنے لگی، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے بغیر محنت کے ہر روز 2 روٹیاں مانگی تھی، وہ تجھے مل رہی ہے، اگر تم عافیت مانگتے تو عافیت ملتی۔ میں نے اسی وقت کہا الہی عافیت، الہی عافیت۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے بے گناہ ظاہر ہونے پر مجھے رہا کر دیا گیا۔ سبق: جس طرح جان بچانے کے لیے 1000 جتن کر کے دنیوی طبیب کے بتانے کے مطابق نسخہ تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے بھی روحانی طبیب کے بتائے ہوئے نسخے کو ضرور تیار کر کے استعمال کرنا چاہیے تاکہ روحانی امراض سے نجات ملے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔